لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں اعلان فرما دیا ہے کہ جو اسلام اختیار کیے بغیر دنیا سے آئے گا، یعنی موت کے وقت اس کے پاس ایمان اور اسلام نہیں ہوگا تو کسی صورت میں اس کی بخشش نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ شرک کرنے والوں کے گناہ اور غلطی کو کبھی معاف نہیں فرماتے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ جو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جن کو چاہیں گے پکڑ کر لیں گے. لیکن شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے طے کر لیا ہے جو شرک میں آئے گا، کفر میں آئے گا، اسلام کے علاوہ دنیا سے جائے گا، وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. یہ وعدہ ہے خدا بندی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے تقوی اور ڈرنا اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچو، اور تم ایمان کی حالت میں ہی مرنا، ایمان کے علاوہ نہ آنا. مطلب یہ ہے کہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہی آنا. ہمارے پاس جانا تو سب نے ہے، تو اپنے ایمان کو بچا لیں. ایمان بچے گا کیسے؟ کلمہ پڑھنے سے، کلمہ پڑھتے رہنے سے، اور بار بار پڑھنے سے، روزانہ تسبیح کرنے سے، اور گناہوں سے بچنے سے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے. ہمیں مال کی حفاظت تو کرنی آتی ہے، چوکیدار اور ایکٹیو چوکیدار رکھے گئے. مال کی حفاظت تو کرنی آتی ہے، پر ایمان کی حفاظت نہیں کرنی آتی. وہ بھی اپنا، کسی کا نہیں. اپنے ایمان پہ چوکیدار بٹھایا. ایمان کے چوکیدار کون ہیں؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال. جو نیک اعمال کیے ہیں انہیں محفوظ کیا جائے، انہیں ضائع ہونے سے بچایا جائے. فریجوں میں ماشاءاللہ رکھا ہوا ہے نا، سنبھال کے رکھا ہوا ہے نا. اس طرح ایمان بھی ذرا سنبھال کے رکھیں. جی کتنا حفاظت ہے. وہی لائٹ تو نہیں جائے گی؟ اوہو بھئی یہ 3 دن ہے صرف لائٹ نہیں جانی. یہ پاکستان ہے، لوڈ شیڈنگ ہونی ہی ہونی. اپنے اپنے پائے چھائے، مغز دماغ اور گوشت موشت قیمہ سیٹ کر لیں. گرمی سے بچاؤ کے لیے کیسی کیسی سمجھداری کے ساتھ تدبیریں کرتے ہیں.
پہلے دور میں فریج تو نہیں ہوتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے 15 دن بعد پائے کھائے. کیسے سنبھالے ہوں گے؟ کسی زوجہ محترمہ نے سنبھالے. 15 دن بعد پائے کھائے. عید کا گوشت رکھنا سنبھالنا کوئی گناہ نہیں ہے. شروع میں مسئلہ تھا، غربت تھی، قربانیاں لوگ کم کرتے تھے. ایک بار کہا گیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر قربانی کا گوشت ختم کر لو. مطلب یہ ہے کہ کھا لو، کچھ غریبوں کو کھلا دو. تو جب فراوانی آ گئی اسی زمانے میں یہ حکم ختم کر دیا گیا. اب یہ حکم نہیں ہے. ظاہری سطح کو دیکھنے والے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اب اس کا حکم باقی نہیں ہے. ہمارے پاس بخاری شریف کی روایت ہے کہ 15 دن بعد آپ نے پائے کھائے. بتائیے، اس لیے کوشش کریں جن کے پاس پائے محفوظ ہیں، اب وہ تو کھا پی گئے ہوں گے آپ لوگ، جن کے پاس محفوظ ہیں زندگی میں ایک بار 15ویں دن کھا لیں، مزہ ہی آ جائے گا. زندگی میں ایک بار یہ آقا علیہ السلام نے اس طرح کیا تو ہم بھی کر لیں تو کیا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام کو سنتوں کو دیکھتے تھے. جو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ہم نے وہ کرنا ہے. جو پہنتے تھے ہم نے وہ پہننا ہے. جس طرح بیٹھتے تھے ہم نے اس طرح بیٹھنا ہے. جس طرح چلتے تھے ہم نے اس طرح چلنا ہے. جس طرح ملتے تھے ہم نے اس طرح ملنا ہے. انہی کے طریقے میں نجات ہے، انہی کے طریقے میں خیر ہے، انہی کے طریقے میں برکت ہے، انہی کے طریقے میں ثواب ہے. انہی کے ساتھ محبت پیار کرنے میں کیا ہے؟ یا ثواب. اس کو چینج کر دینا یہ صحیح نہیں ہے بات. تو بھائی اللہ رب العزت سے ہم نے مانگنا ہے اور سنت کے طریقے کو اپنانا ہے. شرک کے علاوہ ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی. شرک کے علاوہ کیا کفر کی باقی اقسام بھی معاف ہو جائیں گی؟ نہیں. کفر کی تمام اقسام میں سب سے چھوٹی قسم شرک ہے. اس کے بارے میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. شرک معاف نہیں ہوگا تو کفر کی دوسری اقسام بھی کبھی معاف نہیں. پہلے زمانے کی، بہت ہی پرانے زمانے کی ایک بچی تھی، اپنے استاد صاحب کو کہتی ہے، چھوٹی بچی، آج کل تو یہ تصور بھی نہیں کہ بچیوں کا یہ ذہن ہو. استاد صاحب کو کہتی ہے کہ استاد جی یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ جہنم میں جائیں گے؟ ہاں. تو یہ بخشے نہیں جائیں گے؟ نہیں. استاد صاحب یہ 1000 سال بعد بھی نہیں بخشے جائیں گے؟ نہیں. دلیل میں یہ آیت پیش کر دی. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے. پھر بیچاری رونے لگ گئی. بچی کا یہ سوچ دیکھیں، بچی رونے لگ گئی. پھر بچی نے ایک جملہ بولا. بچی نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، پہلے یہ کہا کہ مشرک کافر تو دنیا میں زیادہ تعداد میں ہیں، تو سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ جی ہاں ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. پھر بچی نے ایک جملہ بولا، کہنے لگی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے مشرکوں کو معاف کر دیا جائے، ان کے بدلے میں مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے؟ سوچ دیکھیں اس کی. آج ہماری یہ سوچ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہوتی. کسی کو ترجیح دینا روڈوں پہ نظر نہیں آتا، کس طرح گاڑیاں بھگا رہے ہیں اور کس طرح آگے نکل رہے ہیں، کس طرح ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کس طرح لڑ رہے ہیں کہ تو جگہ نہیں دے رہا. 1 منٹ کی قربانی نہیں ہے آج کل. ایثار اور قربانی، ہاں کوئی جاننے والا ملتا ہے تو پھر بیچارے سیدھے پدرے ہو جاتے ہیں. جی ہاں، عجیب عجیب حالات واقعات. زندگی خود غرضی میں گزر رہی ہے.
اپنے کھانے پینے میں گزر رہی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں گزرتی تو کامیاب زندگی ہوتی۔ کر بھی رہے ہیں راضی، کوشش بھی کرتے ہیں، ہمت بھی کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، نماز بھی کبھی کبھی پڑھ ہی لیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ کبھی کبھی کوئی کہتا ہے صبح کی پڑھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں شام کی، کوئی کہتا ہے میں 2-3 تو پڑھتا ہوں، 1-2 چھوٹ جاتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، مسلمان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھ۔ کبھی آپ کو کسی نے کہا روٹی کا، وہ تو خود کھانی آتی ہے اور خود بتانا بھی آتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے، اور جانا بھی آتا ہے، اور مرضی کی دکان پہ جانا بھی آتا ہے، اور لاہور میں چوائس کر کے رکھی ہوئی ہے آئس کریم کہاں سے ملتی ہے اور روسٹ کہاں سے ملتا ہے۔ سب چیزیں سمجھدار ہے، ساری چیزوں میں ہم ہوشیار ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جس میں ہم ہوشیار نہیں، پینچر ہے، وہ آخرت کی فکر ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں بھی اسی کھاتے میں ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، کوئی زیادہ گناہگار کوئی کم گناہگار، ہم ہیں سارے گناہگار۔ ہم اتنے اچھے دن گزرے ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ تکبیرات پڑھی اور تکبیرات تشریق چل بھی رہی ہیں۔ یہ پڑھنا واجب ہے، ہر مسافر پہ بھی واجب ہے، مقیم پہ بھی واجب ہے، تندرست پہ، بیمار پہ واجب ہے۔ ہاں، جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی اس کے لیے نہیں ہو، پڑھ وہ بھی سکتی۔ بہرحال کس سے گفتگو یہ ہے کہ ہم نہ گناہوں کو چھوڑ دیں، بہت ہو گئی ہے، زندگی کا جائزہ لیں، بڑی ہو گئی ہے۔ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ یہ نہیں پتا کس کے پاس ہیں، کیا پتا میرے پاس ہی آ جائے، آنے والے ہیں۔ لیکن آئیں تو ہم پریشان کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لے کے جانا ہے نا، انہوں نے کسی جنگل میں تو نہیں چھوڑ دینا جا کے۔ ہائے ہائے، حسد کی دنیا ہے، غرض کی دنیا ہے، مطلب کے دوست ہیں۔ ایک اللہ والا تھا، اس کا دوست نا بڑا جیلسی ہوتا تھا، بڑا ہی جلتا تھا، یہ خوشحال کیوں؟ اس نے نا اس کی بیماری کی صورت میں نا دوائی کے نام پہ افیون نشہ کھلا دیا، وہ بیچارہ نشے میں جانے لگ گیا۔ جب اس نے نشہ کھلا دیا تو وہ نشے پہ جانے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید بے ہوشی میں جانے سے بچانے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے پاس، بلکہ اس کو نشہ کھلانے کے بعد جب اس کی ہوش کم ہو گئی، اس کو پتہ ہے، اس کو جنگل میں چھوڑایا۔ حسد تھا نا اس کے ساتھ، مارنا ہی تو چاہتا تھا، یہ جنگل میں بے ہوش ہو کے پڑا رہے گا، مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے فرمائی؟ اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سانپ بھیجا، سانپ آیا، اس کے پاس پہنچا، ایسے لگا جیسے ڈس لیا اس نے نا اس کو، اس سے اس کو اچانک سانپ ہے، اور فیون شفیون سب کوئی بھول گیا، اس کو جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گیا اور وہ زبردست ٹائٹ ہو گیا، اور ماشاءاللہ ہمت نہیں ہاری، اور وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت جس کی فرمائے کون اس کو پوچھ سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ انسان ہے، انسان کی قدر و قیمت، عزت، اشرف المخلوقات، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے اس کو عزت دینی ہے، عزت دی ہے، لیکن ہم نے اپنی اس عزت کو راس نہیں آنے دیا۔ ہم نے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، شریعت سے ہٹ کے اس عزت کو وہ نہیں کیا، قدر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنایا ہے۔ نام بھی اشرف نہیں ہے، پھر بھی اشرف بنایا ہے۔ کتنی ان کی محبت ہے، اور کتنی انہوں نے کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ساری دنیا کی تمام قسم کی چیزوں میں ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا۔ سانپ بھی انسان کے لیے، صرف زہر ہی نہیں ہے، اس کا فائدے بھی ہیں۔
چائنا میں تو سانپ کھاتے ہیں, حرام کاری کرتے ہیں, آگے سے حصہ زہر والا کاٹ کے ٹکا ٹک اس کے تو پیس بنتے ہیں, بوٹیاں زبردست. حرام ہے, بس ہمارے نزدیک تو حرام ہے, لیکن وہ کھاتے ہیں. چائنا میں جائے کبھی غلطی سے چلے جائیں تو ذرا دھیان سے کھانا کھانا, اور کسی میں کوئی حرام چیز ہے, کسی میں کوئی, وہ کیڑے بھی ہوتے ہیں پکے پکائے, بھنے بنائے کیڑے بھی ملتے ہیں. جی وہ ہر قسم کے کیڑے کھا جاتے ہیں. تو غذا حلال ہو, رب تعالیٰ کی رضا مقصود ہو, چھوٹی چھوٹی نیکیاں تلاش کر کر کے کی جائیں, خدمت خلق ہو, تسبیحات ہوں, نوافل ہوں. چلو نہ ہو تو فرائض تو نہ چھوڑے, واجبات تو نہ چھوڑے, گناہ تو نہ کرے. سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے گناہ نہ کرے. اس کے بعد فرائض واجبات, فرض چھوڑنا بھی تو گناہ ہے, بس گناہوں سے بچنا ہی تو اصل تقویٰ ہے. مختصر سی زندگی میں ہم ہوشیار تو تب ہوں گے جب ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. حدیث شریف میں ہوشیار کی تعریف کی گئی. ہم ہوشیار اسے سمجھتے ہیں جو پیسہ زیادہ کما کے لائے, ہم ہوشیار اسے سمجھتے ہیں جو چلاکیاں دکھائے. حدیث شریف میں ہوشیار کی تعریف کی گئی, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار, سمجھدار, چالاک وہ ہوتا ہے اپنے نفس کو جانچتا رہے, یہ پھسل تو نہیں گیا, یہ دائیں بائیں تو نہیں ہو گیا, یہ شریعت سے تو نہیں ہٹ گیا. اپنے آپ کو, اپنی ذات کو جانچتا رہے. وعمل لما بعد الموت, موت کے بعد کے لیے اعمال کر لے. تھوڑا وقت دیا گیا ہے. اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں, لیکن چھوٹی ہیں ضرور ہیں, لیکن قیمتی بنا سکے تو بہت قیمتی بن سکتی. پہلی امتوں کی عمریں 500 سال, 800 سال, 1000 سال, 1200 سال تک. ایک عورت آئی کسی نبی کے پاس, آ کر کہا کہ حضرت دعا فرما دے, میرے بچے چھوٹے چھوٹے مر جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے میرے مر جاتے ہیں, دعا فرما. انہوں نے ویسے ہی پوچھ لیا کتنی کو عمر کے ہو کے تیرے بچے مر جاتے ہیں. اس نے کہا یہی کوئی 200 سال, کوئی 250 سال, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بہت ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا 200 سال کے تو بچے کہہ رہی ہیں, ارے تجھے یہ پتا ہے کہ ایک امت آخر میں آنے والی, ہماری امت کے بارے میں ذکر کیا کہ آخر میں ایک امت آنے والی ہے, اس امت کی عمریں ہی اوسطاً 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. وہ کہنے لگی ہیں, وہ حیران پریشان, میں تو 200 سال کے عمر کے لوگوں کو کیا کہہ رہی ہوں بچے, اور ان کی عمریں. وہ انٹرویو شروع ہو گیا. جی حضرت یہ فرمائے کہ وہ لوگ کاروبار کریں گے؟ ہاں جی کریں گے. ہاں وہ لوگ بلڈنگیں بنائیں گے؟ ہاں بنائیں گے. کھیتی باڑی کریں گے؟ ہاں کریں گے. کہنے لگی کہ کاش مجھے اگر اس امت میں سے بنا دیا جائے تو میں 70 کے 70 سال ایک ہی سجدے میں گزار دوں. کیا ہے 70 سال؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. وہ 200 سال کے لوگوں کو بچہ سمجھ رہی ہے, اور ہم تو پیمپر کے زمانے میں ہیں. 70 سال تو وہ پیمپر ہی باندھتے ہوں گے نا پھر. تو ہم تو چھوٹے 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 بچے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ امت, سب سے لاڈلی امت, سب سے بہترین امت, اور اس کو ہی عمریں تھوڑی دی گئی اور اسی کو ماری جا رہے ہیں. یہ چنگا پیار ہے. پہلے امتوں کو لمبی لمبی عمریں, اور اس امت کو تو ویسے 2-2 ہزار سال دینی چاہیے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ ہے لاڈلی امت, اور جو پیار اس امت سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کی برکت سے, وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آقا علیہ السلام آخری نبی, ہم آخری امت. وہ لاڈلے نبی, ہم لاڈلی امت. تو یہ اچھا لاڈ ہے کہ پہلے ہی ماری جا رہے ہیں, جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے ماری جا رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مزدوری زیادہ نہیں لینا چاہتا. وہ کہتے ہیں تمہیں ایسے ایسے پوائنٹ دیتا ہوں, تم وہ پوائنٹ پکڑ لو. مثلا لیلۃ القدر, ایک رات میں 83-84 سال کا ثواب تم لے لو. تمہیں عشرہ ذی الحجہ دیتے ہیں, تم کمائی کر لو, دین کما لو عمل کر کے. تمہیں ایسے ایسے پوائنٹ دیتے ہیں, عرفے کا روزہ,
ایک سال گزشتہ، ایک سال آئندہ زندگی کے گناہ کسی عمل سے معاف نہیں ہوا کرتے سوائے عرفے کا روزہ اور صلاۃ و تسبیح. یہ دو عمل ایسے ہیں جس سے آئندہ زندگی کے گناہ بھی معاف. عرفے کے روزے سے آئندہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف، اور صلاۃ و تسبیح سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اگلی زندگی بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ جو ادا کرنے والے حقوق ہے، مارا پیٹا ہے یا مال کھایا ہے یا نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، یہ حقوق اللہ میں سے ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں، جو ادائیگی والے حق ہے یہ معاف نہیں ہوتے، ان کی ادائیگی ہی ان کی توبہ ہوتی ہے. اب ہم اپنا اپنا جائزہ لیں. بیان بڑے ہوتے ہیں، بیان بہت سنے جاتے ہیں، نیٹ پہ بھی مل جاتے ہیں. جائزہ لیں ہم نے کرنا کیا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لانی ہے، اپنے آپ کو بدلنا کب ہے اور کیسے ہے. پہلی بات تو یہ طے کر لیں اپنے ساتھ وعدہ کریں. ہم لوگ کسی کے نہیں ہیں، ہم اپنے ہی ہیں جی. تو ہم نے اپنے ساتھ ہی طے کرنا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا. جو کام گناہ کے ہیں، جو باتیں گناہ کی ہیں، جو نظریں گناہ کی ہیں، جو سماعت اور سننا گناہ کا ہے، وہ ہم نے چھوڑنا ہے. ہاں، یوں ہمارا ایمان بچے گا، یوں ہم کفر اور شرک میں داخل ہونے سے بچیں گے. بارڈر لائن پہ کوئی اپنا گھر نہیں بنایا کرتا. اگر آپ بناتے ہیں تو آپ بارڈر، جو انڈیا کا بارڈر ہے، اس سے صرف 3 فٹ 5 فٹ چھوڑ کے اپنا گھر بنائیں گے وہاں پہ؟ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. بارڈر لائن پہ جاتے کیوں ہیں؟ گولا کھانا ہے بھائی ہندوؤں سے، بھائیوں سے گولے کھانے ہیں. جب وہاں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں، سمجھدار ہے کہ بارڈر لائن پہ زمینیں بھی ہیں، ہمارے دوستوں کے ساتھیوں کی زمینیں بھی ہیں بارڈر لائن، نہیں گھر بناتے. کیوں؟ سمجھدار ہے نا کہ بارڈر لائن پہ گھر نہیں بنایا جاتا. تو اسی سے یہ سمجھ لیں کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کیوں کیا جاتا، بارڈر لائن پہ کیوں رکھتے، ٹخنے ننگے رکھے. اسی سے یہ سمجھ لیں کہ ہر جائز کام کیوں کیا جاتا ہے. تو جی جائز ہے، جائز ہے، جائز تو بارڈر لائن ہے، اس کے آگے تو گناہ ہے. ہر جائز کام کر جانے والا تھوڑی ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں سنت عمل تلاش کرنے چاہیے. سنت عمل کون سے ہیں؟ اس میں وہ بارڈر لائن نہیں ہے، اس میں بیچم بیچ ہے، اس میں بچت ہی بچت ہے، اس میں حفاظت ہی حفاظت ہے جی. سنت پر عمل دارالخلافہ کے مین شہر میں رہائش ہے. سنت پر عمل جنت الفردوس کو خریدنے والی بات ہے. سنت پر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. سنت پر عمل یہ عشق الہی ہے. سنت پر عمل یہ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنت پر عمل یہ انسان کو قریب کرنے والا ہے. یہ گناہ برباد کرنے والے ہیں، یہ گناہ اعمال کو ختم کرنے والے. ہائے ہائے، چھوٹے چھوٹے نیک کام، کسی کی خدمت ہے، کسی کو سودا سر لا کے دینا ہے، کسی کا خیال رکھنا، کسی بیوہ کا، کسی یتیم کا، کسی پڑوسی کا، کسی رشتے دار کا، غریبوں کا، مدارس کا، بچوں کا، بچیوں کا جی، ماں کا، باپ کا، ساس کا، سسر کا، تایا کا، چاچو کا، ماموں کا جی، بڑوں کا خیال رکھنا، یہ دین ہے. یہ دین ہے. دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. کسی کا پیسہ لیا ہوا ہے واپس کرنا ہے، یا مہلت لینی ہے، قسطیں کروانی ہے، یا ادائیگی کرنی ہے. یہ دین ہے. یہ اتنا گہرا دین ہے کہ 100 سال بغیر ناغے کے اول وقت میں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں تہجد گزاری کے ساتھ نماز اور فرائض واجبات پڑھ کر آنے والا لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے جہنمی ہے. جہنمی ہے، پکی بات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ کوئی خصوصی انعام فرما دے وہ علیحدہ، قانون الہی یہی ہے. کسی کے 3 پیسے مارے ہیں، قیامت کے دن 700 قبول شدہ نمازیں دینی پڑیں گی. وہ آج کل 90 روپے ہوں گے، 100 روپے ہوگا 3 پیسے جی. 15-20 سال پہلے یہ 3 روپے تھے، پھر اس کے بعد 40 پیسے. آپ مہنگائی ہوگی، چلو 200 روپے لگا لو، 300 روپے لگا لو. کسی کے تھوڑے پیسے مارنے سے قیامت کے دن اتنی نمازیں بدلے میں دینی پڑے گی، کوئی ہم نہیں دے سکیں. بھائیو دوستو، بچت کی راہ صرف یہی ہے، توبہ استغفار کی جائے. ایک عمل چھوٹا سا ہے، بتا ہی دیتا ہوں. حدیث شریف میں ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آگے
استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پڑھائی کو، اس جملے کو عرش کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور وہاں محفوظ ہو جاتا ہے، عرش پر لکھ دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے. اور کوئی دنیا میں عمل خدا نہ خواستہ کوئی ہوتا ہے غلط بھی، تو یہ ضائع نہیں ہوتی یہ نیکی. باقی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، یہ نیکی ضائع نہیں ہوتی. تو اس لیے اس میں استغفار بھی ہے، رب تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، رب تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا بھی ہے، حمد بیان کرنا بھی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ. اس کو پڑھتے رہا کرے، کوشش کرے صبح شام تسبیح پڑھ لے، 100 بار ایک تسبیح کر لے. باقی یہ وہ اعمال ہیں جو لکھے جاتے ہیں، عملوں سے پھر ضائع نہیں ہوتے. دوسرے اعمال ہیں غیبتوں سے، برائیوں سے، وہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں. یہ اصل کام یہی ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. جی جیسے پیسے کما لاکر میں ڈال، دنیا میں یہ تو اصول ہے نا، پیسے کما لاکر میں ڈال. تو نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جا اس نیکی کو، اس کو سنبھال. انسان نیکی کرتا نہیں، کرتا ہے تو سنبھالتا نہیں، سنبھالتا ہے تو پھر اور نہیں کرتا، بڑھاتا نہیں. یہ ساری ہماری کوتاہیاں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر پورا عمل کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.